دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، پاک وعوس محمد منشا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جناب؟ آج 3 موضوعات پر مختصراً بات کرتے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ عمران خان قذاب کا جو بقول خواجہ آصف کے زمان پارک میں چوہا چھپا ہوا ہے، اس کی بات کہ اس کا یہ شکوہ کہ آرمی چیف جو ہیں حافظ صاحب وہ اس سے بات نہیں کرتے جی۔ اور دوسرا کہ ایک بلا ٹرکاڑا کس طرح سپریم کورٹ دا جج بن گیا۔ اور تیسری بات کہ واقعتاً الیکشن ہو رہے ہیں پنجاب اسمبلی کے اور پختونخوا اسمبلی کے، تو بسم اللہ کرتے ہیں جی خان صاحب کے شکوے سے۔ اس سلسلے میں گویا ہماری زبان سے لیکن جذبات جو ہو سکتے ہیں حافظ صاحب کے، اس عنوان سے 3 اشعار آپ کی خدمت میں تازہ ترین ابھی نزول ہوا ہے وہ پیش کرتا ہوں۔ عنوان ہے شکوہ، کہ اسے شکوہ کہ میں اس سے بات نہیں کرتا، اس سے شکوہ کہ میں اس سے بات نہیں کرتا، کبھی نظر انداز اس کی اوقات نہیں کرتا۔ لوگوں بتاؤ اس سے انسان بات کیسے کرے، وہ بھی تو کچھ جز مغلظات نہیں کرتا، اور اس سے بھی کوئی بڑا جرم وہ کرتا ہے جس گھڑی وہ بکواسات نہیں کرتا۔ اب عمران خان قذاب سے بندہ پوچھے کہ تم نے کبھی جو بھی معقول آدمی تمہیں ملا، انلیس کہ وہ گوگی ہو یا گوگی سپلائر ہو یا کوئی پنکی پیڈنی ہو یا خاور خورشید ہو جی، یا یہ ہے کہ جو بنڈل نوٹوں کے لائے، یعنی ان 2-4 چامس کے علاوہ تمہیں انسانیت میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اگر ہے تو وہ منفی دلچسپی ہے کہ تم لوگوں کو یعنی زچ کرتے ہو، لوگوں کو ڈیمونائز کرتے ہو، ہر وقت مغلظات بکتے ہو، اور خاص طور پر جس شخص نے بھی تم پر احسان کیا ہے، عمران خان قذاب سے کی بات کر رہا ہوں کہ جس شخص نے بھی اس پر احسان کیا ہے، کوئی فیور کی ہے، اس نے اسی پروپورشن کے حساب سے اسے گالیاں دی ہیں، اس پر بکواسات کیے ہیں، اس پر حملے کیے ہیں، اتنا ہی وہ زیادہ کینہ رکھتا ہے۔ آپ امیجن کریں کہ جس نے سیلف لیسلی، الٹروسٹیکلی، بے لوث انداز میں سب سے زیادہ چندہ اسے دیا، سب سے پہلے دیا، اس کا نام نواز شریف ہے۔ 50 کروڑ جو اب اربوں بنتے ہیں، اور یہ اس نے ذاتی جیب سے دیا۔ یہ لوگوں کو بعض پروپیگنڈا کرتے ہیں نا، نہیں، یہ اس نے ذاتی جیب سے دیا، پلس سرکاری طور پر بطور چیف منسٹر اس نے زمین الاٹ کی، شوکت وہ جو قادیانن تھی اس کے نام کا ہاسپٹل بنانے میں۔ ظاہر ہے یہ پردہ پڑا ہوا تھا لوگوں پر، تو اس سے افتتاح بھی اس شخص نے کروایا۔ لیکن آج تک اگر آپ کوانٹم کریں کٹھا، وہ جو مغلظات بکتا ہے، جو وہ بھونکتا ہے ان لوگوں پر، سب سے زیادہ نواز شریف اور اس کے خاندان پر بھونکتا ہے۔ اسی طرح اس کے بعد ان لوگوں نے اسے پالا پوسا، اور سب سے زیادہ پاکستان کو نقصان پہنچا کے، پاکستان کو گویا ذبح کر کے یا ذبح کرنے کے لیے وہ وزیر آباد کے باجوے نے اور چکوال کے فیض نے اس شخص کو مسند مملکت خداداد پاکستان پر بٹھایا، اور اس بدبخت نے اس کا تیا پانچا کر دیا، بالکل اسی طرح جس طرح کوئی شخص اس پر احسان کرے تو اس کا تیا پانچا یہ کرتا ہے، اسی طرح اس ملک کا کر دیا۔ اب اس شخص سے کوئی پاگل ہی ہے جو یعنی اس پوزیشن میں، جس پوزیشن میں حافظ صاحب ہیں، وہ اس سے بات کرے، اور یہ کسی وقت کچھ بھی بکواس کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا یہ حافظ صاحب اگر واقعتاً نہیں بات کرتے
اور ظاہر ہے نہیں کرتے. یہی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اس کا درجہ جو ہے ڈی گریڈ کر کے کوئی کیپٹن یا میجر کے لیول تک کر دیا ہے کہ اگر یہ کسی سے بات کرنا چاہے یا کبھی کوئی دوسری طرف سے چلو اتنا مہربان ہو ہی جائے تو اس لیول کا شخص اس سے بات کرے. یہ اس سے زیادہ اس کی ورد نہیں ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں اتنی بھی ورد نہیں ہے. چاہیے تو یہ کہ کسی JCO کی ڈیوٹی لگا دے. تو بہرحال یہ یعنی اس کا شکوہ بے جا ہے اور حافظ صاحب کا رویہ ٹھیک ہے، یعنی ان کے اپنے مفاد میں بھی ہے، ملک کے مفاد میں بھی. اچھا، اس کے بعد بات کرتے ہیں وہ بلا ٹرک کا والا. آپ نے سنا ہوگا یہ نام، میں نے بھی کبھی سنا تھا کہ لاہور میں ایک کوئی کاروباری شخص تھا، اس نے ایک شیر پالا ہوا تھا اور ٹرکوں کا اس کا بزنس تھا، بڑی کوئی دشمنی وغیرہ بھی اس قسم کا ماحول تھا. تو اس نے اس شیر پالنے کی وجہ سے اس کو بلا بھی کہتے ہیں، اور ٹرکوں کا کاروبار ہونے کی وجہ سے اسے بلا ٹرک والا کہنا شروع ہو گیا، اور اس طرح وہ معروف تھا. تو ایک شخص جو جیلم سے کبھی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ تھا، اس کا دلال تھا بقول حامد خان ایڈوکیٹ کے، اور اس نے اس دلالی کو پھر یعنی وہ گویا اس کی گرومنگ تھی، اس نے بڑھایا اور پھر ایک نقوی نام کا نام نہاد جج بنا، اور پھر وہ اور انٹر ایلیا امانگ ادرس اس کا بھی وہ دلال بنا. اور یہ یعنی مجھے جب یہ معاملہ لیک ہوا بڑا تجسس تھا کہ یہ ٹرک کیا بات ہے یعنی مجھے اس کا نہیں پتا تھا. تو بہرحال پتہ آپ کو بھی ظاہر ہے، آپ کو ہوگا مجھ سے پہلے کا، کہ وہ کہتے ہیں کہ ٹرک ایک بزنس کمیونٹی کی ایک کوڈ ورڈ ہے یا ایک اس کی اسپیشل پارلنس ہے، اسپیشل اصطلاح ہے کہ ٹرک ایک ارب کو کہتے ہیں، اور کھوکھا 1 کروڑ کو، اور چوکی وہ 1 لاکھ کو. تو بہرحال وہ جو آڈیو لیک ہوئی فواد کی اور اس کے بھائی کی، ظاہر ہے اس میں وہ نقوی کا ایک ٹرک وہ کہہ رہے تھے پورا ٹرک ریڈی ہے، اس دا کی کہنا ہاں جی. تو یہ شخص جو ہے یعنی اس کا آغاز ہی ایسے ہے، اور سپریم کورٹ میں اسے اس معاوضے کے طور پر لایا گیا جس حوالے سے اس نے جسٹس وقار سیٹھ والا ٹریبیونل جو ہے اس کو سٹرائک ڈاؤن کیا. لہذا یہ فیض حمید نے اس سروس کے بدلے میں اور آئندہ سروسز لینے کے لیے، ظاہر ہے یہ اس طرح کا کوئی ربش ہے کہ وہ پہلے دن سے اسی طرح کا ہی ہے، اور اسے پھر سپریم کورٹ میں لایا گیا. اور یہ آن ریکارڈ رانا ثناء اللہ بھی کہتا ہے کہ مجھے اس فیض نے فون کیا اس شخص کے لیے. تو ظاہر ہے ایسا شخص ٹرکوں پر ہی معاملات چلائے گا. تو بہرحال یہ بات اب بڑی کلیئر ہوتی جا رہی ہے کہ انشاءاللہ کم از کم یہ 2 جو گماشتے ہیں جو سپریم کورٹ میں پہنچ گئے، ان کا جو ہے وہ انجام ان قریب ہے. اگر وہ موجودہ پیٹرن کی فیور کی وجہ سے بچ بھی گئے تو سپٹمبر 17 کوئی اور ہوگا اور پھر ان کا یوم حساب ہوگا. تو ہمیں امید ہے کہ پھر ان کو اپنے انجام تک پہنچایا جائے گا. اور اس سے پہلے ظاہر ہے اب حکومت یا PDM اور اس کے الائز کھل کر اس کے ظلم و زیادتی کا ظاہر ہے فارمل انداز سے بھی تذکرہ کرتے ہیں اور پروٹیسٹ کرتے ہیں کورٹ کے ود ان بھی ود آؤٹ بھی. لہذا ان کی چیرہ دستیاں اب زیادہ لمبا عرصہ چل نہیں سکیں گی. اور تیسری بات کہ اب کیا واقعتاً الیکشن ہوں گے. بظاہر 30 اپریل کی ڈیٹ جو ہے وہ جو عمران خان کا ٹاؤٹ الوی ہے اس نے گویا اس پر اتفاق کیا ہے جو الیکشن کمیشن کی طرف سے ان پرسوینس آف دی ڈیسیژن اور ججمنٹ بائی دی سپریم کورٹ انہوں نے پروپوز کیا تھا کہ 7 مئی سے پہلے اور 30 اپریل سے سٹارٹ ہو گئی اس کے بعد. تو انہوں نے جو ارلیسٹ پاسبل انہیں نظر آئی وہ ڈیٹ ایکسیپٹ کی، اپروو کی، جو بھی آپ کہیں. تو خیبر پختونخوا کے گورنر جو ہے وہ ابھی اس پر میڈیٹیشن کر رہا ہے کہ کیا کرنا ہے. تو بہرحال جو بظاہر انڈیکیٹرز آ رہے ہیں
وہ یہی ہیں کہ اس اسکیجول کے مطابق بھی موسٹ پروبیبلی یہ ایک اسپیکولیشن ہے، تخمین و ظن ہے، الیکشن نہیں ہوں گے. اگرچہ ہم الیکشن یا کوئی بھی معاملہ جو ہے اسے ود ان دی پیرامیٹرز آف لا اور کانسٹیٹیوشنل پروویژنز طے کرنے کے اور اس پر عمل کرنے کے حامی ہیں، لیکن جو ذبح اس ملک کو کیا گیا ہے پچھلے 4 سال میں، یعنی اب تو کہہ لیں کہ یہ 4 سال پلس اب اس کے بعد بھی سال ہونے کو ہے، یعنی وہ اتنا سخت گھاؤ ہے، اتنا گہرا گھاؤ ہے کہ 1 سال کی بھرپور ایفرٹ کے باوجود وہ مندمل نہیں ہو پایا. تو اس پر اخراجات آتے ہیں جو الیکشن کمیشن نے مانگے ہیں 20 ارب، اور ظاہر ہے اگر آپ ڈی ویلیویشن سامنے رکھیں تو دیر از اے لارج سلپ بٹوین کپ اینڈ دی لپ. جس دن تک یہ الیکشن ہونا ہے شاید 20 ارب سے بھی ایکسیڈ کر جائیں گے، لیکن حکومت زیادہ سے زیادہ، اور وہ بھی کیا کہتے ہیں کچھ کاٹ کے 5 ارب تک وہ کہتے ہیں کہ ہم دیں گے، لیکن ظاہر ہے وہ انسفیشینٹ ہیں. لہٰذا موسٹ پروبیبلی یہ جو بھی حالات ہوں، یہ معاملات جو ہے گویا ان ایبلٹی آف دی گورنمنٹ ٹو پرووائڈ سیکیورٹی اینڈ ٹو پرووائڈ مانیٹری سپورٹ، تو یہ بڑا کم چانس نظر آ رہا ہے کہ الیکشن پھر بھی ہوں. ظاہر ہے اس کا پھر آؤٹ کم کیا ہوگا، اس کا آؤٹ کم یا اس کا لاجیکل وے یہی ہوگا کہ وہ پھر ریویو پٹیشن میں چلے جائیں گے کہ حضرت صاحب اے حالات نے یا تو تسی اپنی مراد کم کرو، ثاقب نثار جڑا تواڈے کناں چ بولدا ہے نا کہ فیض حمید انہیں بھی کہیں کہ اپنی پینشن وغیرہ ادھر ہی جمع کرائیں، اور وہ جو جنہوں نے اس مرغی کو ذبح کیا ہے ثاقب نثار، کھوسا، گلزار، یہ کیا گلزار ہے یار. تو بہرحال ان زاغوں کو، ان گلزار، ان گلشن کو اجاڑنے والے بدبختوں سے بھی کچھ انہیں کہیں کہ ذرا ہاتھ ڈھیلا کرو. اور ویسے یار 20 ارب کوئی زیادہ تو نہیں ہے اس حوالے سے کہ اگر وہ جو نام نہاد نقوی ہے وہ ایک ٹرانزیکشن میں ایک ٹرک لیتا ہے جی، تو 20 تو کوئی بہت زیادہ نہیں ہے. یہ 20 تو گویا احمد خان بھٹی بھی نکال سکتا ہے اور اس کے پیٹرنز جو ہیں انہیں کوئی ڈینٹ بھی نہیں پڑے گا. یہ تو ہم خیال بھی نکال سکتے ہیں، کوئی اتنا بڑا ایشو تو نہیں ہے. تو انہیں چاہیے، اور یا یہ جو صدقات خیرات وغیرہ، یا میں کہتا ہوں کہ ایون گوگی اسپانسر کر سکتی ہے. تو خان صاحب ذرا کوشش کریں اور کہیں کہ جناب 20 ارب کیا، میں 40 ارب دیتا ہوں، آپ الیکشن کروائیں. یعنی یہ ایکسکیوز تو ختم ہو جائے نا. تو بہرحال وہ ٹریپ کے وہ الیکشن چیف الیکشن کمشنر کو کہیں زچ کر کے، کہیں برانگیختہ کر کے، یا سمجھ لیں کہ انہیں ان کے انسلٹ کر کے، پرووک کر کے، ان سے کوئی غلطی کروا کے، شاید یہ پلان تھا اس نقوی کا اور جہاز کا جی، پلس ان کے پیٹرن کا، کہ کوئی بہانہ لگا کے ان کو فارغ کرواتے ہیں، اور اس طرح پھر مرزا یار جو ہے اسے آسانی ہوگی پھرنے کی. لیکن سیلوٹ ٹو سکندر سلطان راجہ، ہیٹس آف ٹو ہم، کہ وہ ایک یقیناً انٹیگریٹی کا پرسن ہے، مرد آہن ہے. میں کہتا ہوں کہ اس اتنے سارے دباؤ میں، اتنی ساری مغلظات کے ماحول میں، جہاں پر اتنے ٹرکوں والے موجود ہوں اور صبح شام ان کا پریشر ہو، تو ظاہر ہے یہ اعصاب بندے کے فولاد کے ہونے چاہیے، اور شاید ان کے اسی طرح ہیں. تو بہرحال ہی سسٹینڈ اٹ. تو اللہ کرے کہ ایسے لوگ ہوں جو ان دباؤ کو برداشت کریں. بہرحال اگرچہ ہم وہ جو میں بات کر رہا تھا کہ الیکشن یا کوئی بھی معاملہ کانسٹیٹیوشنل پروویژنس میں کے ود ان ہونا چاہیے، لیکن ظاہر ہے یہ بھی ایک ایسی صورت ہے جو ان اوائڈیبل ہے، اور یہ ایک ان پریسیڈنٹڈ نہیں ہے. پہلے ایسا ہوا ہے، جو نیجو صاحب کی اسمبلی میں بارہا ذکر کرتا ہوں کہ وہ 90 دن نہیں بلکہ وہ 180 دن کے کم و بیش ارد گرد ان کے الیکشن ہوئے تھے، یعنی 6 مہینے میں بجائے 3 مہینے کے. اس طرح اور بے شمار سارے اکثر ملکوں میں جہاں بھی الیکشن کا رواج ہے، اس کا ایک اسکیپ کلاس بھی ہوتا ہے کہ اگر حالات ایسے ہیں جیسے کووڈ تھا یا کوئی ایسی یعنی جو اب پاکستان کی ڈیفالٹ کی سچویشن ہے، تو اس میں الیکشن کو آگے پیچھے کیا جا سکتا ہے. اور یہ زخم لگائے ان بدبختوں نہیں ہے نا، عمران پروجیکٹ کے آرکیٹیکٹ جو ہیں
اور اس کو پھر آپ بھی جو سپورٹ پرووائڈ کرتے ہیں جوڈیشل ٹھگس اور جوڈیشل ٹرکس. پاکستان کی لگتا ہے کہ جو وڈی عدلیات یعنی عظما اور عالیہ ہے وہاں پر ٹرکوں سے دلیلیں لائی جاتی ہیں. کوئی آئینی پروویژن اور آرٹیکل یا کانسٹیٹیوشن کے کسی لا کے سیکشن کا حوالہ جو ہے وہ معتبر تب ہے جب وہ ٹرک پر لایا جائے. جی تو اس صورت میں ویسے میں سوچ رہا تھا کہ یعنی 1000 روپے کا وہ جو نوٹ ہے اس طرح کے نوٹ ہوں اور 1 ارب بنانا ہو تو 1000 kg وزن بنتا ہے. واقعی وہ ٹرک پر ہی آنا چاہیے. 1000 kg کا مطلب یہ ہے کہ مجھ جیسے تقریباً 11 بندے جو ہیں ان کا وزن سمجھتے ہیں. یعنی میرا کم و بیش 90 kg ہے تو آپ 1000 kg میں آپ جمع کر لیں کہ 11 بندے بھی اس سے کم ہوں گے. تو یہ بات ویسے لگتی ہے کہ ٹرک کے بغیر دلیل وزنی نہیں بنتی. تو بہرحال نقوی ٹرکاں اور اس کے پروٹیکٹر اور اس کو بھرتی کرنے والے، اس کو اس جگہ پہنچانے والے، اس کو اب بھی پیٹرونائز کرنے والے اور بینچوں میں شامل کرنے یا بینچوں کا سربراہ بنانے والے جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو رسوا کرے. جی تو اس کے ساتھ ہی آپ کی اجازت چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے. پاکستان زندہ باد، آئین پاکستان زندہ باد اور پاکستان کے عوام پائندہ باد. خدا حافظ.